السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ آج کی تازہ ترین ویڈیو ہے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے نتھیا گلی میں آج 16 جنوری 2025 ہلکی پھلکی برفباری کا آغاز ہوا ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ برفباری کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کچھ تھوڑی سی آنکھ مچولی مری میں بھی ہوئی ہے، لیکن کچھ خاص نہیں، اور یہ بھی کچھ ہی دیر جاری رہنے کے بعد پھر ہلکی پھلکی برفباری کا اختتام ہوا ہے۔ اب مزید کب ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، کب شروع ہوگی، یہ تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھی جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ریڈ اونین ہے، نتھیا گلی کا مین بازار ہے۔ اسی طرح آگے چل کر نتھیا گلی چرچ کے اور اس کے گرد و نواح کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ گو کہ ویڈیو کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ویڈیو مل گئی، یہی بڑی بات ہے، اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس بھائی نے ہمیں ویڈیو بھیجی ہے، انہوں نے نام نہیں بتایا اپنا، لیکن انہوں نے ویڈیو ہمیں بھیجی، یہ ان کا شکریہ اور محبت ہے کہ ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس دیکھنے کو مل گئی ہیں کہ نتھیا گلی میں اس وقت برفباری کے بعد کیسے مناظر ہے، اور برفباری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے۔ اس وقت تک تمام راستے مری اور نتھیا گلی جانے والے اوپن ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی روک رکاوٹ ہے، بآسانی لوگ ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ برف بالکل ہلکی سی ہوئی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہی برف پڑنے کے بعد سفیدی سی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن کوئی اتنی زیادہ برف نہیں ہے کہ جس سے کوئی کسی قسم کے مسئلے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، اور معمول کی ٹریفک جو سی ہے وہ رواں دواں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے موسم کی صورتحال کی بات کریں تو آگے پورا ہفتہ یہ آنکھ مجولی جاری رہے گی، کبھی برف پڑنی ہے کبھی نہیں پڑنی ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ برف کا جو اسپیل ہے وہ بڑا تگڑا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی کنفرم کہہ سکتے ہیں ہم کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ برف اب پڑنی چاہیے، کیونکہ برفباری کے بغیر جو نظام زندگی ہے وہ بالکل الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا ہے، نہ بارشیں ہیں نہ برف ہے، اور سردیاں پوری اب بیتی جا رہی ہیں، یعنی کہ جنوری کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک ہمیں پوری سردیوں میں کوئی اچھی بارش یا برفباری دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے صرف کچھ علاقے ہیں جہاں پر برفباری ہوئی ہے، لیکن وہ بھی بس گزارے علاقے ہوئی ہے، جیسے کہ کلام وغیرہ میں جہاں پر 8 سے 10 فٹ برف پڑنی تھی، وہاں پر ابھی تک 1 سے 2 فٹ برف پڑی ہے، اور یوں اس کا امپیکٹ پورے پاکستان میں ہے، نہ صرف گلیات میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کا امپیکٹ ہے کہ برفباری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگلے یہ جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں میں آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ جو بھی دوست برفباری دیکھنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، لائیو برفباری کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیاحت سے وابستہ لوگ جو ان نظاروں کے دلداتے ہیں، وہ تو پھر اس نظاروں کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ان سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو آپ اپنی گاڑیوں میں جائیں تو پھر سنو چین کو ساتھ رکھیں، اور اگر سنو چین نہیں ہے تو پھر کسی ایسی جگہ پہ قیام کریں کہ جہاں پر پھر راستہ صاف ہونے کا انتظار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ اپنے ساتھ آپ سنو چین، ٹو چین، کمپریسر ہوا بھرنے والا اور اس طرح کی چھوٹی موٹی ٹول کٹ جو ہے وہ اپنی گاڑی میں لازمی رکھیں۔ ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء جس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ، اگر بچے ساتھ ہیں تو ان کا دودھ، ان کے پیمپر وغیرہ، یا جو بھی وہ چیز کھاتے پیتے ہیں وہ وافر مقدار میں ہو، کیونکہ اکثر جگہ پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے بچے کے مزاج کے مطابق یا وہ برانڈ نہیں مل پاتا جو کہ آپ اسے کھلا بلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوائیات ہیں، وہ بھی ساتھ اپنے ایکسٹرا رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو زیادہ دن رہنا پڑ جائے اور دوائیات ختم ہو جائیں، یا کچھ سو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے ساتھ ساری چیزیں آپ اپنے رکھیں۔ اسی طرح میں تو اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی آپ نے جانا ہو تو اس سلسلے میں آپ پہلے سے بکنگ کرا کے جائیں ان دنوں میں، برفباری کے دنوں میں، کیونکہ پھر اگر رش بڑھ جاتا ہے، ویسے ابھی امکان نہیں ہے کہ بہت زیادہ رش پڑے، کیونکہ اگر چھٹیوں میں برفباری ہوتی تو پھر تو زیادہ رش پڑنے کا امکان ضرور موجود تھا، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں لوگ آ جاتے تھے، ایسے میں پری بکنگ کرا کے جائیں جہاں پر آپ نے رہنا ہے۔ اور اگر پی ڈی اسلام آباد سے کسی کو گاڑی چاہیے ہو، جانا ہو، تو صرف فیملیز کے لیے، میں یہ رپیٹ کر رہا ہوں بات کہ صرف فیملیز کے لیے ہمارے پاس سروسز موجود ہیں، جس میں کار بھی بھیج سکتے ہیں، چنگان کاروان بڑی فیملی کے لیے، 5-6 لوگوں کے لیے، 7 لوگوں کے لیے چنگان کاروان چلتی ہے، پھر گرینڈ کیبن ہے، کوسٹر ہے، ہر قسم کی گاڑیاں آپ کو
ہم سے مل سکتی ہیں، اور اس کے لیے یہی میں آپ سے کہوں گا کہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی جان اس میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح بکنگ نہیں ہوتی. ہم ڈائریکٹ ڈرائیور کا آپ کو نمبر دے دیں گے، اور جو آپ کو جہاں سے آپ چاہیں گے وہاں سے ریسیو کرے گا. اسٹیشن پہ آتے ہیں، ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، اڈے پہ آتے ہیں، کہیں بھی آتے ہیں تو وہاں سے وہ ریسیو کر لے گا. چھوٹی فیملی ہوگی تو میں خود بھی آپ کو، میرے پاس اپنی ہونڈا سٹی ہے، لے جا کے ٹریول ٹور کرا کر لا سکتا ہوں. تو یہ تھی جی تازہ ترین اپڈیٹ نتھیا گلی اور مری کے حوالے سے، گلیات کے حوالے سے، کہ یہ جو برفباری کا اسپیل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. کتنی تگڑی برفباری ہوگی، نہیں ہوگی، نارمل ہوگی، یہ سچویشن تو آنے والے وقت میں آپ کو بتائی جائے گی. لیکن فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ برفباری کا یہ اسپیل وقفے وقفے کے ساتھ جاری رہنے کی پوری امید ہے. مجھے اجازت دیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.